سورہ بقرہ آیت نمبر 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ظلول تثیر الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها۔ قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ لفظی ترجمہ ہے، قالا فرمایا، انا بے شک ہو وہ، یقولو فرماتا ہے، انا بے شک ہاں وہ، بقرۃ گائے، لا نا ذلول بے قدر، تثیرو پھاڑے وہ، الارض زمین، وا اور، لا نا تسقی پانی دیتی، الحرث کھیتی کو، مسلمۃ سلامت، لا نا شیتا کوئی داغ، فی میں ہا اس۔ قالو انہوں نے کہا، الآن اب، جئتا لائے آپ، بی کو، الحق حق، فا پس، ذبحو ذبح کیا انہوں نے، ہا اس کو، وا اور، ما نہ، کادو قریب تھے، یفعلون وہ کرتے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے وہ کوئی گھٹیا گائے نہیں ہے، بلکہ یقینی طور پر ایسی اعلیٰ گائے ہیں جس سے نہ زمین میں ہل چلانے کی محنت لی جاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بالکل تندرست ہو، اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو۔ انہوں نے کہا، اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرتے وقت اس کو ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل گائے کے معاملے میں بار بار سوالات کرتے رہے۔ ان کا سوال کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح موسیٰ علیہ السلام عاجز آ گئے اور تھک جائیں، لیکن یہ انہی کے لیے مصیبت بنتی گئی اور یہ اس کو کرنے پہ جو ہے وہ مجبور ہو گئے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو قوم نے یہ کہا کہ آپ دعا کریں، تو انہوں نے کہا کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوئی عجیب و غریب جانور نہیں ہے، یہی معمولی بیل ہے، البتہ عمدہ ہونا چاہیے، عام و صاف اس میں نہیں ہے، نہ تو یہ کھیت میں ہل چلاتا ہے اور نہ زمین میں یعنی کنویں کو جو ہے پانی جوڑ کر اس میں سے آبپاشی اور زراعت کے مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ سالم ہے، صحیح سلامت ہے، کوئی عیب نہیں ہے، رنگ خالص ہے، خوبصورت ہے، دیکھنے والے کو اچھا لگتا ہے، کوئی داغ نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ ہاں اب آپ نے پوری اور صاف بات بتائی۔ القصہ جانور تلاش کر کے خریدا، پھر اس کو ذبح کر دیا، بظاہر اس کو جو ہے ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، یعنی حجتیں اس لیے کرتے رہے کہ وہ پکڑے نہ جائیں، لیکن اللہ رب العزت کے حکم اور فیصلے سے نہ کوئی آگے بڑھ سکتا ہے اور وہ اس کو کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ اور آیت کے آخری حصے میں وما کادوا یفعلون، اور وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنی رسوائی کا اندیشہ اور گائے کی گرانی قیمت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ذبح کرنے کا قصد ہی نہیں رکھتے تھے، ارادہ ہی ان کا نہیں تھا، مگر جب ان کے سوالات کے ایسے زبردست جواب ملے تو وہ مجبور ہو گئے، ان کو مزید سوالات کرنے کا موقع نہ مل سکا، انہیں ذبح کرنا ہی پڑا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔